کیا ہم فلسطین کے ساتھ ہیں یا صرف زبانی دعائیں دینے تک محدود ہیں؟ آج ہم ایک سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ کیا ہم حقیقت میں فلسطین کے ساتھ ہیں یا صرف زبان سے دعائیں دینے تک محدود ہیں؟ کیا ہم اس درد میں شریک ہیں یا بس چند الفاظ کہہ کر اس ظلم کو بلا دیتے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ روحانی تحریک کے معزز دوستو، میں ہوں عبد المجید اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم موضوع پر۔ کیا ہم فلسطین کے ساتھ ہیں یا صرف زبانی دعائیں دینے تک محدود ہیں؟ یہ سوال ہمارے دلوں میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا۔ آئیے اس موضوع پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم نے کبھی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حالت پر سچ میں غور کیا ہے؟ وہ بچے، وہ عورتیں، وہ بزرگ جو ہر روز ظلم سہتے ہیں۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے جس کا سامنا فلسطین کے مسلمانوں کو روزانہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم خاموش تماشائی ہیں؟ کیا ہم صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور پھر اپنا دھیان کسی اور طرف لگا لیتے ہیں؟ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی دوسروں کے درد سے غافل نہیں رہ سکتا۔ اسلام ہمیں ہمیشہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ فلسطین کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اور اگر ہم واقعی ان کے ساتھ ہیں تو ہمیں صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملی طور پر ان کی مدد کرنی ہوگی۔ ہمیں ان کے لیے عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سب کچھ ہم کچھ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، مالی امداد۔ اگر ہم فلسطینی مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ان کی مالی مدد کرنی ہوگی۔ بہت سے تنظیمیں ہیں جو فلسطین میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کانے رہائش اور صحت کی خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ نمبر 2، آواز بلند کرنا۔ ہمیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ ہمیں عالمی برادری کے سامنے فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنا ہوگا۔ نمبر 3، دعا کے ساتھ عمل۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھانے ہوں گے۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہم سب مل کر ایک ساتھ آنا ہوگا تاکہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ یہ کچھ عملی طریقے ہیں جن سے ہم اپنے فرض کو ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے حکومتی نمائندوں کو فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے دباؤ ڈالنا ہوگا۔ ہمیں خود بھی مالی امداد فراہم کرنی ہوگی۔ ہمیں فلسطین کے حق میں سوشل میڈیا پر مہم چلانی ہوگی تاکہ ہر شخص اس مسئلے کو سمجھنے اور اپنی مدد فراہم کرے۔ ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری دعائیں یقیناً اہم ہیں، لیکن ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی خاموشی توڑنی ہوگی اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ یاد رکھیں، ہمیں صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔